الحمد استغفراللہ وصلہ من فضلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل تبارک اللہ واحسن الخالقین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم۔ خداوند کریم ماہ شعبان کی برکتوں سے آپ کو لمحہ و لمحہ اس کی نعمتیں، اس کی رحمتوں سے آپ کو نوازے۔ جو بیمار ہیں بیماروں کے لیے شفا کی دعا ہے، جو پریشان حال ہیں خدا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو رزق کے معاملات میں سرگرداں ہیں خداوند کریم انہیں رزق کے در کھولے اور انہیں برکتیں عطا فرمائے، بیماروں کو خالق کائنات شفا عطا فرمائے۔ اس شعبان کی ماہ کا صدقہ، برکتوں کا صدقہ، رحمتیں ہی رحمتیں جی۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ بانو بی بی ہیں، خاوند نے دوسری شادی کر لی ہے، تو گھر کی ملازمہ سے بڑی مشکل بنی آپ کے لیے، تو پھر ہر وقت گھر میں جھگڑا رہتا ہے۔ تنگ آ کے میں نے آپ سے رابطے کی کوشش تو رابطہ ہوا، تو اب مجھے کچھ بتا دیجئے کہ گھر میں سکون ہو جائے۔ جی بانو بی بی، میں آپ سے پہلے تو دعا بھی ہے کہ خداوند کریم آپ پہ رحمتیں فضل کر دے، سکون عطا کر دے، کیونکہ آپ نے کہا کہ اس شادی سے پہلے بڑی پرسکون اور اچھی زندگی گزری تھی، کیا ہوا خدا نہ کرے کسی کی نظر لگی ہو۔ تو بہرحال آپ ایسے کیجیے گا اپنے معمول میں جی، صبح کے وقت میں سورہ فتح اور رات میں آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت رکھنی ہے جی۔ یہ آپ نے معمول بنا لینا ہے، خداوند کریم کوئی بہتر راہ نکال دے گا اس میں جی، آپ کو صبر عطا کر دے گا، اور ہو سکے یقیناً اگر آپ نے اس پہ دونوں سورہ جو آئی ہیں قرآن کی ان پہ آپ نے اگر عمل کیا، تو میں ہر بات یہی کہتا ہوں کہ یقین کی منزل پہ پہنچ کے جب آپ کریں گے نا اسے جی، تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے گھر میں جو خاتون آئی ہیں وہ ایک دوستی کا ماحول پیدا ہو جائے اور اچھا وقت گزرے۔ ظاہر ہے جو ہوا ہے نکاح ہی ہوا ہوگا، تو بس آگے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کو صرف یہی ہے کہ صبح کے وقت سورہ فتح، رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کیجیے گا، خداوند کریم آپ کو صبر اور سکون عطا فرما دے گا، اور کوئی نہ کوئی اچھے حالات جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت فیملیوں میں ایسا ہے کہ بہت اچھی زندگی، بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے ان لوگوں کی جی، اور ایک دوسرے پہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اظہار و جان اظہاری کی مثالیں بھی میں نے آئی ہیں میرے سامنے جی۔ تو خداوند کریم کی ذات جی اپنے کرم اور فضل سے آپ کو نوازے۔ آگے ہیں جی مرتضیٰ علی صاحب، بچوں کی تعلیم کے لیے پوچھ رہے ہیں، لاہور منتقل ہونا چاہتے ہیں، وائف ٹیچر ہیں جو کہ بچوں کو لے کے لاہور چلی گئی ہیں، تو جس کی وجہ سے گھر میں ایک عجیب سا بدسکونی کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ کیا انہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے؟ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ منتقل ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آپ جب بچے چلے گئے ہیں، آپ کی وائف چلی گئی ہیں اور وہاں ٹیچر ہیں وہ بڑے اچھے کسی ایسے اسکول میں جو آپ بتا رہے تو آپ جائیے گا بچوں کی بہتری کے لیے، تو پھر کہیں سے کہیں سفر کیا جا سکتا ہے، بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی جاتی ہیں ان کے فیوچر کے لیے، ان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی جاتی ہیں جی۔ تو آپ بسم اللہ کیجیے گا، اس میں تو کوئی آپ کو مسئلہ بھی نہیں، کوئی تکلیف بھی نہیں، آپ تو ایک بہتری کے لیے، ماں نے ایک بہتری کا قدم اٹھایا ہے، تو ماں کا حوصلہ افزائی کے لیے آپ ان کا ساتھ دیجیے گا جی۔ تو آگے ہیں جی ہمارے پاس جی نعیمہ بی بی جی، چھاتی کے کینسر میں مبتلا ہوں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ 6 ماہ سے اس چیز کا پتہ چلا ہے، پہلے گلٹی تھی جس میں درد ہوتا رہتا تھا، تو اب 6 ماہ پہلے پتہ چلا کہ یہ کینسر ہے۔ تو بی بی کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کے استخارے میں یہ نارمل سی چیز آ رہی ہے جی۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کو کیمو تھراپی ان چیزوں سے گزرنا پڑے گا، مگر شفا آ رہی ہے، کلہم شفا آ رہی ہے اس میں جی۔ تو آپریشن کے لیے کہتے ہیں، آپریشن جی بالکل آنکھیں بند کر کے کروائیے گا، اس کا علاج ہی یہی ہے،
آپریشن کے اس میں، ٹھیک ہے جی. اور آپ انشاءاللہ تعالی اگر آپ یہ شعبان میں یہ جیسے کیا کہتے ہیں فروری کا مہینہ ہوگا تو اس میں اگر آپ کروا لیتے ہیں تو پھر آپ جا کے جون میں الحمدللہ روبہ صحت خدا بندہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے گا جی. تکلیف ہے گزار لیجئے گا، اللہ کو یاد کر کے گزاریے گا، خدا حوصلہ دے گا آپ کو جی. اور انشاءاللہ آپ نے آپریشن کا پوچھا ہے کہ کروا لوں، تو اس میں بالکل حکم آ گیا ہے اور ضرور کروائیے گا، اور ذکر خدا کو اور صدقے کو شامل حال رکھیے گا تو خدا آپ پہ رحم فرمائے گا جی. آگے ہیں جی شمشاد صاحب، ہم جرمنی سے UK جانا چاہتے ہیں. وہاں جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ UK کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، ابھی آپ نہ آئیں. بھائی رزق اللہ نے دینا ہے، آپ ہجرت کر رہے ہیں، بہتری کے لیے ہجرت کر رہے ہیں. آپ نے پوچھا کہ جانا چاہتے ہیں، دوستوں کی بات کو چھوڑو. آپ نے جو ارادہ کیا ہے، جس مقصد کے لیے ارادہ کیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہمیں وہاں پہ سہولتیں نظر آ رہی ہیں. تو اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ کا فیصلہ ہے، ظاہر ہے آپ نے سوچ سمجھ کے بچوں کے لیے فیصلہ کیا ہے، تو آپ نے میرے سے استخارہ پوچھا کہ ہماری رہنمائی کر دیں، کیا سفر کر جائیں؟ بہتر ہوگا جی، کر جائیں، اپریل میں کر جائیں جی، بہتر ہوگا، بہت بہتر ہوگا. اور اس میں آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سورہ القصص کا پہلا جو رکوع ہے جی وہ آپ نے تلاوت کرنا ہے، اور اللہ کا نام لے کے جب آپ کا اپریل میں ارادہ بنے تو سفر کر جائیے گا جی. خدا آپ کے مہربانی سے نوازے گا آپ کو جی. جی آگے ہیں جی کنیز بی بی، 3 بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے. جی بی بی ایسے کیجیے گا کہ ہر بیٹی کو یہ کہیے گا کہ دن میں کسی بھی وقت نماز فجر سے لے کے نماز عشاء یا سونے تک تو سورہ احزاب ہر بیٹی پڑھے. تو اس کی جو مدت آ رہی ہے، اس کی مدت آ رہی ہے جی 2 ماہ جی. اب میں آپ کو فروری سے 2 ماہ آپ دیکھ لیجئے گا کہاں ہیں، اور اس میں انشاءاللہ تعالی بچیوں کے رشتے آئیں گے. اور اسی سال آپ کی 2 بیٹیوں کے رشتوں کی نشاندہی ہو رہی ہے جی اس میں جی. تو خدا کرے گا، اللہ آپ کی مدد فرما دے گا، اور یقیناً مدد فرما دے گا. بس صبر تھوڑا سا چاہیے ہوتا ہے، ہر ٹائم خدا کی طرف سے معین ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے جی. اور انسان گھبرا جاتا ہے، ظاہر ہے گھبرا جاتا ہے، بیٹیوں کی ایج سے دیکھتا ہے، حالات دیکھتا ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے. تو مگر اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں ایک ایک لمحے کا حساب ہے، وہ سمیع البصیر ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے جی. وہ ٹھیک ہے، آپ کی دعاؤں کو بھی سن رہا ہے، حالات کو بھی دیکھ رہا ہے آپ کے جی. اور جب امر ہوگا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ اپنے گھر جا بسیں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ نے چاہا تو ایسے ہی ہوگا جی. محسن علی صاحب ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، بیمار ہیں. تو کہتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے بتا دیں. جب بیماری کے متعلق بتا رہے تھے تو بھائی میرے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بیمار ہے، آپ کی توجہ نہیں ہے ان پہ جی. لگتا آپ نے کوئی شادی شودی کر لی ہے. یہ بچیاں آپ نے ایج جو بتائی ہے، یہ پہلے دن سے بچیاں آپ کی، میرے استخارے، یہ میرے قرآن کے استخراج، میرا قرآن نے جو مجھے دکھائی ہے اس میں سے صورت، وہ یہ دکھائی ہے کہ یہ بچیاں پیدائشی طور پہ اب نارمل ہیں. آپ کہہ رہے ہیں بیمار ہیں، بیمار ہونا کچھ اور ہوتا ہے، پیدائشی طور پہ اب نارمل کچھ اور ہونا چاہتا ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ علاج نہ کروایا جائے اور کوئی پڑھائی لے کے، ٹھیک ہے، پڑھائی سے معجزات ہوتے ہیں، قرآن سے معجزات ہوتے ہیں، قرآن معجزے دکھاتا ہے، مگر یہ دیکھیے نا کہ علاج بھی تو سنت نبوی ہے نا جی، یہ بھی تو حکم دیا گیا ہے نا جی. اور علاج پہلے ہے، ضروری ہے. اور علاج کے ساتھ پھر آپ نے جو پڑھنے کے لیے پوچھا ہے، پڑھنے کے لیے جو پوچھا ہے 72 مرتبہ، 72 مرتبہ سورہ فاتحہ جی. یہ سورہ فاتحہ کا معمول بنا لیجئے گا، اور بچیوں پہ توجہ دیجئے گا، اور ان کا خیال رکھیے گا. اور علاج آپ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور علاج کے بعد پھر دوا جو ہے، جو آپ کو دیکھیں، آپ کوشش کریں گے نا جب بیٹیوں کے لیے، یہ جس کیفیت میں ہے، آپ نے کیفیت کا اظہار نہیں کیا، یہ ایک بہت بڑی اذیت ہے. کل ان کے لیے جب وہ جوان ہوں گی پھر آپ کیا کریں گے؟ اب نارمل بچیوں کے لیے تو پھر ہمارا معاشرہ آپ کو پتہ ہی ہے.
تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو لہٰذا آج سے ہی خدا سے ان کا علاج کے لیے کوشش کیجیے، اور ان کے لیے دعا سورہ فاتحہ 72 مرتبہ وہ پڑھ کے انہیں پانی پلا دیجیے گا. یہ جو وہ خوراک ہو، جو چیز ہو، اس پہ آپ پڑھ کے دعا کر دیجیے گا. خالق کائنات جو چیز وہ اپنی خوراک لے رہی ہیں اسے شفا کی تاثیر سے بھر دے خالق کائنات جی. تو آگے ہیں جی اسرار الحق صاحب. تو اسرار صاحب، پہلا تو آپ کا لفظ جو ہے ملکی حالات پہ، یقیناً میں کوئی ایک پروگرام کروں گا، میرا اپنا دل چاہ رہا ہے کہ ملکی حالات پہ پروگرام کروں گا. اور جہاں تک الحمدللہ خدا بندہ کریم کی ذات جو ہے، کیونکہ یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ پاکستان ہمارا اولیاء کا فیضان ہے، یہ اولیاء کا، یہ ان کی دعاؤں سے ہوا ہے جی. آپ اس دیکھیں نا جی، آپ جب نظریہ پاکستان سے لے کے اس کی تکمیل تک جی، تو آپ ذرا دیکھیے گا، غور کیجیے گا، میں ضرور کروں گا. اور دوسرا آپ نے ایک پوچھا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ بتا دیں، تو بتاؤں گا، کسی وقت بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا، وعدہ رہا آپ سے میں. کیونکہ آپ کی چوتھی پانچویں مرتبہ ایک ہی سوال آ رہا ہے کہ آپ کیوں نہیں بات کرتے اس پہ. دیکھیے گا، میں دکھ انسانیت کے لیے بیٹھا ہوں، میں اپنا میرا جو سلسلہ ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی دکھی ہیں تو کچھ بتا دیجئے ہمیں. میں یقیناً بتاؤں گا جی اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو نا جی. میں انشاءاللہ بہت جلدی بہت کچھ سنیں گے. پھر میرے ساتھ جو ہو وہ اللہ مالک ہے جی. پھر انشاءاللہ خدا خیر کرے گا جی. اگلے پروگرام کا انتظار کیجیے گا، میں اس پہ ضرور، اور جو ملکی حالات ہیں اس پہ میں ایک علیحدہ پروگرام کروں گا جی، قرآن سے، جو قرآن ہمیں دکھا رہا ہے جی. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اس کی اس میں بڑی میں گہرائی میں گیا تھا کہ پاکستان کی جو اعلان ہوا تھا 14 اگست اور 27ویں ماہ رمضان کی تھی جی، نزول قرآن کا وہ دن تھا، رات تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا آغاز کیا تھا، اور اسی آغاز نزول میں پاکستان کی بنیادوں میں وہی قرآن کا سایہ ہے، اور ہمیشہ اس پہ سایہ رہے گا جی. جی الحمدللہ، بہت شکریہ. دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم.